اللہ نور رمضان آیا چارسو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. ہم کا نظام زہرا کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں. میں دعا زہرا علی اپنے عنوان کی طرف جانے سے پہلے اس ذات کی حمد و ثنا کرنا چاہوں گی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس ذات کی میں کیا حمد بیان کروں جس کے آگے میرے پنجتن میرے 12 امام میرے 14 معصومین سجدہ ریز ہوتے ہوں. اس ذات کی کیا ہی شان ہوگی. بعد حمد و ثنا میرا اور آپ کا اور تمام عاشقان علی کا درود و سلام و محمد و آل محمد پر کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج 10 رمضان مبارک ہے اور آج بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہے. تو اسی حوالے سے آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے ملکۃ العرب. تو وقت کو ضائع کیے بنا ہم چلتے ہیں اپنے خواہر کے جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں خواہر آپ؟ الحمدللہ کرم ہے مولا کا. جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج کا ہمارا عنوان ہے ملکۃ العرب یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے ہم نے عنوان رکھا ہے آج کا. تو اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں پیغام دینا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قارئین عزیز، جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ملکۃ العرب کی شان اور ان کی اہمیت اور ان کے امتیازات کا مختصر وقت میں ذکر کرنا ہے. چونکہ آج 10 رمضان مبارک ہے اور بی بی کی وفات کا دن ہے، بالکل تو ممکن ہے اور ذمہ داری بھی یہی ہے کہ بی بی کی زندگی میں جو انہوں نے زندگی گزاری ہے مختصر سے وقت تھا اور پھر بی بی کی مکے میں وفات ہو گئی تھی. رسول فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد میرا دل نہیں گزرتا تھا. اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے بھی اپنے اس ذکر میں بی بی خدیجۃ کبریٰ کی وفات میں جو انہوں نے ذکر بیان کیا موضوع تھا بی بی کا، اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ رسول خدا کی حتیٰ کیفیت یہ تھی کہ بی بی کی وفات کے بعد آپ نے 1 سال غمگین رہے، 1 سال افسردہ رہے جناب خدیجہ کے بچھڑنے کے بعد. بی بی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب شروع میں ابتدائی مرحلے میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا سخت دشواریوں کا سامنا کیا، اور انہیں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ کون تھی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام. بی بی نے جب اسلام کو قبول کیا تو کیفیت یہ ہو گئی کہ جو پورا معاشرہ تھا، جو نظام تھا، وہ بالکل برعکس ہو گیا، تبدیل ہو گیا. اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس نظام میں جناب خدیجہ سے بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. اب کوئی خاتون بی بی سے ملنے نہیں آتی تھی. اور اس دور میں کہا جاتا ہے چونکہ اللہ کے رسول آپ نے اس وقت جناب رسول خدا کا ساتھ دیا جب اسلام غریب تھا، غربت کے عالم میں تھا. اس وقت آپ نے تمام کا تمام مال اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. اب یہاں ایک پیغام جو ہمیں خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت سے ملتا ہے وہ یہ کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر مرد عورت ہر بچہ پیسے کے آگے بھاگ رہا ہے اور پیسے کو نعوذ باللہ خدا مانا جا رہا ہے. اور اس دور میں جناب خدیجہ نے اپنا تمام کا تمام مال اسلام پر قربان کر کے واضح کر دیا کہ عورت کو کیا حقوق سر انجام لینے چاہیے. یعنی بی بی نے اپنی ذات سے ہی واضح کر دیا. اب آج فطرت انسانی کیا ہے کہ عورتوں نے تمام کا تمام مال اپنی لگژریز پر خرچ کرنا شروع کر دیا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر وقت پڑے شوہر پر اور ایسا وقت پیش آئے کہ تمہیں اپنا مال دینا پڑے تو تم پیچھے نہ ہٹو. اور یہی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھی کیا کہ تمام کا تمام مال راہ اسلام راہ خدا میں صرف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب دوسرے امتیازات کی طرف آگے بڑھوں گی. اسی کے ساتھ دوسرا ایک لقب جو بی بی کو ان کی زندگی میں دیا گیا وہ تھا سیدۃ التجار. سیدۃ التجار یعنی تاجروں کی سیدہ. سبحان اللہ. یہ بی بی کو لقب دیا گیا تھا. اب وہ خواتین جو جاب پر جاتی ہیں
اور باہر کے معاملات کو بھی حل کرتی ہیں, تو ان کے لیے بھی سیرت ملکۃ العرب سے ایک پیغام واضح ہے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو بڑے سے بڑے, بی بی کا لقب تھا سیدۃ التجار یعنی تاجروں کی سیدہ, اور اس زمانے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جو بڑے سے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے وہ بی بی کے پاس آتے تھے, اور درمیان میں ایک پردہ حائل ہوتا تھا, بی بی پردے کے پیچھے ہوتی تھی. یہاں ایک پیغام کہ اگر عورتیں آج کے زمانے میں بھی جاب پر جا رہی ہیں, باہر کے امور انجام دے رہی ہیں, تو باحجاب رہیں. بالکل یہ بھی پیغام دے رہی ہیں اپنی سیرت سے. المختصر پردہ حائل ہوتا تھا, اور تمام ممالک کے بڑے سے بڑے جو تاجر ہوتے تھے وہ آتے تھے بی بی کے پاس, اور ایک میٹنگ رکھی جاتی تھی جس میٹنگ میں یہ طے پاتا تھا جو سیدہ کہیں گی اسی مناسبت سے اپنی اشیاء کے ہم دام کو فکس کریں گے, ریٹس فکس ہوں گے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مشورے سے. یعنی یہ بی بی کا لقب تھا جس کی اہمیت تاریخ میں واضح ہوئی. یہاں ایک عجب اتفاق ہے کہ جس دور میں ملکۃ العرب کو جو عہدے دیے گئے, جو منزلت تھی, جو وقار تھا, جو رتبہ تھا, جو تاریخ واضح کر رہی ہے, اس سے ایک عجب بات اور واضح ہو گئی کہ عجب اتفاق تھا کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, بیٹیوں کو کوئی عزت اور وقار حاصل نہیں تھا, اس دور میں جناب خدیجہ کے والد جناب خویلد نے اپنی تمام کے تمام جو ان کا مال تھا اس کو اپنی بیٹی کے ذمے کر دیا, اور یہ واضح کر دیا کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وہاں جناب خویلد نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بیٹیاں بھی ذہین ہوا کرتی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ اپنا تمام کا تمام مال, تمام کی تمام ذمہ داری, تمام کی تمام رسپانسبلٹیز جناب خدیجہ کے حوالے کر دی گئیں. بس مختصر میں چند کلمات اور بیان کروں گی کہ یہی امتیازات ہے خواہان عزیز کہ جس کی وجہ سے ایک مشہور و معروف روایت ملتی ہے. کتاب خورشید وفا میں بھی اس روایت کو تحریر کیا گیا کہ یہی امتیاز تھے بی بی کے کہ جس کی وجہ سے زوجہ رسول جناب عائشہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول خدا, اتنی عظیم بیویوں کے ہونے کے بعد, اتنی عظیم ازواج کے ہونے کے باوجود آپ مسلسل ملکۃ العرب جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کیا جانو خدیجہ کی منزلت کیا ہے. بے شک بے شک. تو جب رسول خدا نے زوجہ عائشہ سے اس الفاظ کو سنا تو آپ نے کہا کہ تم کیا جانو, فرمایا کہ تم کیا جانو خدیجہ کیا ہے. اس نے اس وقت اسلام کو قبول کیا کہ جب تمام لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا. اس نے اس وقت مجھے صاحب اولاد کیا کہ جب لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے. خدیجہ شمع شبستان رسالت ہے, خدیجہ امن کی قندیل ہے, خدیجہ لفظ کی تعویل ہے. المختصر یہی وجہ تھی جو شاعر نے بھی کہا, رتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر, کیوں کر کوئی کہلائے گا آخر تیرا ہمسر. حیدر تیرے داماد ہے, محمد تیرے شوہر, حسنین نواسے ہیں تو زہرا تیری دختر. تو شمع رسالت کی وہ فانوس کڑی ہے, اب تک تیری چادر سر انسان پہ تلی ہے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہے تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے کنیزان زہرا کے ممبر انمول زہرا علی موجود ہیں. تو اسی لیے ان سے ہم ایک کلام سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, مولا کا کرم ہے. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ کرم ہے مولا کا, کرم ہے مولا کا. آج جیسا کہ آپ جانتی ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہے, تو اس کی مناسبت سے کوئی کلام ہمیں سنانا چاہیں آپ؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ تمام دیکھنے والوں کا اور سننے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور بہت پسند کیا. آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ, اور خواہر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس موقع پر انوائٹ کیا اور کلام پڑھنے کی لائق سمجھا. ایک کلام بی بی کے بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی کا آج ان کی وفات کا دن ہے.
تو آج کے دن کے مناسبت سے ماں پہ کلام میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، خصوصاً بی بی کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں، امید ہے قبول ہو جائے گی. بصور امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھر جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بارہ 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، اور چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں،
یاد آتا ہے شب عاشور کا کریل جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، جب تلک یہ ہاتھ ہے ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے عاشقوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، اور امکتا پیش کر رہی ہوں۔ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو یہ تھا آج ہمارا پروگرام اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور چلتے ہیں اب آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، توفیق علیہ السلام، مدد۔